اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش یوں تو اس کے ماننے والوں پر اور عمومی طور پر تمام کے تمام مخلوقات پر ایک ایک لمحے اور ہر ایک آن میں جاری رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایام کو، چند دنوں کو، چند مواقع کو اور کچھ مخصوص لمحات کو رب تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے ذکر کے ساتھ اور رحمتوں کے نزول کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ ان میں جہاں ہم دیگر بہت سے ایام کو جانتے ہیں، وہیں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام یعنی ابتدائی جو 9 دن ہیں، یہ 9 دن اور 10واں عید کا دن یہ بڑی برکتوں والے اور رحمتوں والے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام خود ان ایام میں عبادت کی کثرت فرماتے اور اپنے ماننے والوں کو یعنی دیگر مسلمانوں کو بھی ان ایام میں عبادت کی کثرت کی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کے سوا یعنی ما من ایام احب الی اللہ تعالیٰ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دن پسند ہیں کہ جس میں جن دنوں میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ جو اللہ کو نہایت پسند ہے کہ ان ایام میں اس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنا یعنی ابتدائی جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان میں سے کسی ایک رات کا قیام بھی لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کی جائے یا 10 راتوں میں عبادت کی جائے تو ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادات کا اجر و ثواب کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ماہ ذی الحج میں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 شب قدر کو پائیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کے اپنے عمل کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حضور اکرم علیہ السلام نے ماہ ذی الحج کے ابتدائی 9 روزوں کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یعنی مستقل ہمیشہ ماہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے حضور رکھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ترغیب ہے اور اسی وجہ سے اس کے استحباب میں یعنی ماہ ذی الحج کے جو شروع کے ایام ہیں ان میں روزوں کے حوالے سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہیں، اور ایسے مستحب ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ روزے بڑے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں بے پناہ برکت رکھی ہے، اور جب دیکھا جائے کہ ان ایام میں ان برکتوں کا سبب کیا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان ایام میں یعنی ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں یہ برکتیں اور رحمتیں اس لیے رکھی کہ ان 10 دنوں میں ہمیں اسلام کے جو لازمی جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادات ان 10 دنوں میں ہمیں جمع ہوتی نظر آتی ہیں۔ مثلا حضور اکرم علیہ السلام نے روزے رکھے تو روزے بھی یہاں جمع ہوئے، قربانی کی صورت میں مال کا خرچ ہونا وہ بھی یہاں جمع ہوا، حج انہی ایام میں ہوتا ہے، تو یہ تمام
وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیگر ایام میں دیگر دنوں میں لازم کی تھی وہ تمام کی تمام ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور جب تمام عبادات واجبات ان 10 دنوں میں جمع ہوں تو پھر رب تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنی رحمتوں کا نزول بھی بے پناہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے ان 10 ایام کو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، جس قدر ممکن ہو سکے غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے یہ 10 روز کس طرح گزارے ہیں۔ اگر غفلت میں گزارے ہیں تو وقت ہے کہ رب نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم غفلت کا لبادہ چاک کر کے ہم ان 10 ایام کو اللہ کی عبادت کی کثرت کے ساتھ گزاریں، تاکہ رب کائنات اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کے ساتھ، یعنی ان 10 ایام میں دیگر عبادات کے ساتھ جو عبادت رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمائی ہے وہ قربانی ہے، یعنی قربانی کا جو دن ہے اس دن میں قربانی کرنا، اس قربانی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عبادت پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی عمل جو وہ کرے، بالخصوص ذی الحج کے دن کا کوئی بھی عمل جو وہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ان اعمال میں سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ یہ قربانی حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بکل شاۃ حسنۃ، کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بکل صوف او بصوف او کما قال، کہ یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعر حسنۃ یا بکل صوف حسنۃ او کما قال، کہ حضور نے فرمایا کہ اون کے ہر ایک روئیں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس قدر اجر و ثواب والا عمل کہ نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس پر عمل فرماتے رہے، اپنی جانب سے بھی قربانی فرماتے رہے، اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی فرماتے رہے، اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے کہ جن میں قربانی کی استطاعت نہ تھی، انہیں بھی اپنے اس عمل میں قربانی کے اس اجر اور قربانی کے اس ثواب میں شریک کرتے رہے۔ تو یہ عمل حضور کا بتاتا ہے کہ قربانی کی ہمارے ہاں دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ قربانی گزشتہ ادیان میں بھی پائی جاتی تھی، گزشتہ دنوں میں بھی قربانی کا تصور موجود تھا، لیکن وہاں قربانی کا تصور ایک الگ قسم کا تھا۔ وہاں قربانی کا تصور یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا اسے کسی پہاڑ کی، اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس چیز کو کھا جاتی اور وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر حضور کے صدقے احسان ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو انسان کو خود کھانے کی اجازت عطا فرمائی گئی، وگرنہ گزشتہ امتوں میں جو چیز قربان کر دی جاتی وہ پھر نظر تک نہ آتی تو استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس امت پر اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے مال سے قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جانور کو خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ جانور کا گوشت دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، حضور اکرم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو دیکھا جائے تو قربانی کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں قربانی پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، قربانی کے وجود پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، قربانی کے کرنے پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔
جانوروں کے ذبح کرنے کو ہمارے یہاں یہ ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو کسی جاندار چیز کو اپنے نام پر ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے نام پر اگر جانور ذبح نہ کیا جائے تو خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تصور اور ایسے خیال سے محفوظ رکھے۔ یہ یاد رکھیں کہ رب تعالی ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہم قربانی کریں گے تو خدا خدا کہلائے گا، ایسا ہرگز نہیں کہ ہم جانور کا خون بہائیں گے تو وہ خدا کی ذات، اس کی ذات پر کوئی دلیل یا اس کی ذات پر کوئی نشانی ہوگی۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص قربانی نہ کرے، دنیا کا ہر شخص قربانی سے انکار کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ رب نے اس بات کا اعلان قرآن میں 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کی ذات تک نہ تو تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات تک ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ تو عرض کی گئی گویا کہ سوال اٹھا کہ پروردگار نہ تجھ تک خون پہنچتا ہے نہ تجھ تک اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، تو اے پروردگار پھر تجھ تک پہنچتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے یہ قربانی لازم کی؟ تو آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں نہ تو خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں نہ تو گوشت پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ اگر دیکھنا چاہتا ہے، رب اگر واضح کرنا چاہتا ہے، رب اگر باہر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے نام پر، ہمارے حکم کے مطابق ہمارے نام پر جانور کو خریدو بھی صحیح، محنت کرو، بازاروں میں جاؤ، جانور کو جانچو پرکھو، جانور کو خریدو، اس کی خدمت کرو، اسے اپنے پاس رکھو۔ جب اس سے انسیت پیدا ہو جائے، جب ان سے لگاؤ پیدا ہو جائے، پھر 10 ذی الحج کے دن تم اس جانور کو صرف ہماری رضا کی خاطر ہماری راہ میں قربان کر دو۔ رب کائنات یہ دلوں کا تقویٰ چاہتا ہے۔ تو یہ تو محض خام خیالی ہے کہ اگر ہم قربانی نہ کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا خدا نہ رہے۔ اور رہی دوسری بات یہ کہ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو، یہ جانور اگر ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ اس جانور کے بجائے، ذبح کرنے کے بجائے یہ حکم دے دیا جاتا، بلکہ اس جانور کو ذبح کرنا یہ جانور پر ظلم ہے، جاندار کو قتل کرنا کون سا دین سکھاتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خنزیر ذبح کر کے روزانہ کھاتے ہیں۔ انہیں اس وقت کوئی اس قسم کا، کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آتا۔ یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی غذاؤں میں مٹن بیف کے بغیر کوئی بات نہیں کی جاتی، انہیں اپنی لذت کی خاطر نہ تو مرغی ذبح کرتے وقت کوئی ترس آتا ہے، اپنی لذت کی خاطر نہ انہیں کسی دوسرے جاندار کو ذبح کرنے میں کوئی ترس یا یہ اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے۔ یہ خیال تبھی کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے رب کی خاطر جانور کو ذبح کر رہا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اعتراض کرنے والے خود سب سے بڑے منافق ہیں۔ اگر جانوروں کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کبھی شکار کی اجازت نہ دیتے، جانوروں کا اتنا ہی خیال ہوتا کہ جانور کو ذبح کرنا، اسے قتل کرنا ظلم ہے تو کبھی گوشت نہ کھاتے۔ اگر جانور کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کبھی بھی وہ دوسروں کے لیے اپنے دسترخوانوں پر گوشت کا دسترخوان اور گوشت کے کھانے نہ سجاتے۔ ان کا یہ تمام تر عمل کرنا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر اعتراض کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ محض ان کا مسلمانوں سے اور اسلام سے اپنی دشمنی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان ایام میں، قربانی کے دنوں میں ہزارہا قسم کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جانور آج کی اگر ہم مارکیٹ کہیں اندازہ لگائیں تو 1.5-2 لاکھ سے کم کا کوئی جانور نہیں۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہی 1.5-2 لاکھ کسی غریب کو دے دیے جائیں، اس بے روزگاری کے ایام میں یہ قربانی کا کانسیپٹ ختم کر دیا جائے، قربانیاں نہ کی جائیں، یہ 1.5-2 لاکھ روپے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو اس کا گھر بار چل جائے گا، اس کی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فطرت میں صدقہ و خیرات کرنا لکھا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ مسلمان خود پریشان ہوگا، مسلمان خود تنگ دست ہوگا
لیکن جب اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھے گا تو اپنی جیب سے اس کی مدد کرے گا۔ مسلمان کو کبھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادات کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر ویلفیئر چلائی جاتی ہیں تو مسلمانوں کی چلائی جاتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو وہ کرنے والے مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ حج پر لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ قربانیوں پر لاکھوں کے اخراجات ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود مسلمان پھر بھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ پھر بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ تو اعتراض کرنا ہی غلط ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے۔ غریب کی مدد تو مسلمان قربانی کے ساتھ ساتھ ویسے بھی کر دیتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ کسی بے روزگار کو دے دیا جائے تاکہ اس کا گھر بار چلے، تو ہم اگر اس قربانی کے پورے اس عمل کو دیکھیں، قربانی میں جو کچھ کیا جاتا ہے، ان پورے کے پورے کاموں کو دیکھیں تو واضح یہ ہوتا ہے کہ قربانی معاشرے پر اللہ کا احسان ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اسلامی معاشرے پر کہ قربانی کے ذریعے ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں پر کہ انہیں ایک ایسی عبادت سال میں رب نے عطا فرمائی کہ جہاں ہزاروں قسم کے بے روزگار اپنا روزگار بڑی عزت سے کماتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ منڈی میں جائیں اور جانور لینے کے لیے جائیں تو وہاں پر جانور بیچنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جانور جو باندھے جاتے ہیں اور ان جانوروں کے چارے کا انتظام جو کیا جاتا ہے وہ چارہ بیچنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہاں سے جانور کو خریدا جاتا ہے تو جانور کے بیچنے والوں کا فائدہ، جانور کو وہاں سے اپنے علاقے میں لایا جاتا ہے تو ٹرانسپورٹرز کا فائدہ، یہاں اپنے علاقے میں جانور کو رکھا جائے پھر اسے ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والوں کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کے ذریعے رب کائنات نے پوری سوسائٹی کا فائدہ رکھا ہے اور ہمیں سکھانے چلے ہیں کہ ہم کسی ایک کی مدد کر جائیں۔ یہاں رب کائنات نے تو پورے کے پورے معاشرے کو اس ایک عبادت سے فائدہ پہنچایا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے کئی گنا بڑھ کر، اور اللہ کے مقابلے میں تو کوئی حکیم ہو ہی نہیں سکتا، رب تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی دانا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حکمت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رب کی حکمت ہے کہ رب کائنات نے مسلمانوں پر یہ عبادت لازم کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں بے روزگاروں کے روزگار کا انتظام کیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی کے ایام سے پہلے معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں اور قربانی کے ان ایام میں وہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر کے اپنے علاقے میں ہی جانوروں کا چارہ بیچ کر یا اور اس جانوروں کے سجانے کی چیزیں بیچ کر، اس قسم کی چیزوں، اس قسم کی اشیاء کو بیچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر یہ ہم قربانی کا کانسیپٹ ختم کر دیں، اسلام سے یہ قربانی کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو یہ تمام کے تمام لوگ جو پہلے بے روزگار تھے وہ اب بھی بے روزگار رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں کہ قربانی نہ کی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، قربانی نہ کی جائے اس کے بدلے میں کوئی اور نیک کام کر دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے، یہ تکلیف قربانی کے دنوں میں اور حج کے ایام میں ہی اٹھتی ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے کہ جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کروڑوں کی گاڑیاں استعمال کرنے والوں کو ذہن نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کی عبادت پہ انگلی اٹھائیں۔ لاکھوں کی گاڑی میں بھی گزارا ہو سکتا تھا تو کروڑوں کی گاڑی نہ خریدی جاتی، چند لاکھ کی گاڑی خرید کر باقی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جاتی تو ہم بھی کچھ سوچ لیتے۔ لاکھوں کا موبائل استعمال نہ کیا جاتا، چند ہزار کا موبائل استعمال کر کے باقی کی رقم کسی غریب کی بیٹی کو دے دی جاتی تو پھر ہم بھی سوچ سکتے تھے۔ عجب بات یہ ہے کہ سارے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں اور کسی عبادت میں اور کسی دین پر اور کسی بھی اس حوالے سے اور کسی بھی عمل پر اس قسم کے اعتراضات نہیں کیے جاتے۔ یہ اعتراض کرنے والے لبرلز کہ جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کر دیا، غریب کی بیٹی کی شادی رک گئی، یہ تمام تر چیزیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ خود ان کی شادیاں دیکھیں، خود ان کے ایونٹس دیکھیں، خود ان کے فنکشنز دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اگر اپنی فضول خرچیاں روک دیں یا اگر اپنی عیاشیاں روک دیں، چند ہزار نہیں بلکہ لاکھوں غریب کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں کسی قسم کی کشمکش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس معاملے میں کسی وہم یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ قربانی کا عمل جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ یاد رکھیں کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ہمارے دلوں میں اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ یہ قربانی کا عمل ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ جب رب کا حکم ہو جائے
تو جاندار ہو، جانور ہو یا مال و دولت ہو، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو اب کسی کو کچھ نہیں دیکھنا، بلکہ سب کا تمام کے تمام لوگوں کے لیے پھر کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور جس نے ادھر ادھر کے بہانے بنا کر رب کائنات کے احکام پر عمل نہ کیا، حضور کی اس سنت پر عمل نہ کیا، حضور نے اس کے لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ من لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جسے اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہو، جسے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہو، ولم یضحی، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ عید کی نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ یہ حضور کا واضح فرمان ہے کہ جسے اللہ وسعت بھی عطا فرمائے، جسے اللہ استطاعت عطا فرمائے، جسے اللہ مال اور دولت عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ہیلوں سے بہانوں سے کام لے، ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں لا کر قربانی جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قربانی کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اصل قربانی رب کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی دکھلاوا آیا، اگر اس میں ذرہ برابر بھی لوگوں سے داد و تحسین سمیٹنے کا خیال آ گیا، یہ تمام کی تمام عبادتیں، یہ تمام کی تمام قربانیاں رائگاں ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور یہ کل بروز قیامت یہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے، پل صراط پر یہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے، اور یہ سواریاں پار اسی کو لگائیں گی کہ جس کے دل میں اخلاص ہوگا۔ جس کے دل میں اخلاص نہ ہوا، یہی سواریاں ہوں گی، یہی جانور ہوں گے، لیکن وہ پل صراط پر درمیان سے ہی جہنم میں گرا دیں گے۔ اگر اخلاص ہوگا تو ان سواریوں کو آگے چلانے والا، ان کے جسموں میں طاقت بھرنے والا، پل صراط پر سے انہیں گزارنے کی طاقت اور ہمت دینے والا، جو ایک واحد اور بنیادی جو جذبہ ہے وہ اخلاص ہے۔ اس لیے تمام تر عبادات میں اللہ نے ہم سے اخلاص چاہا ہے۔ قربانی کیجئے، ضرور کیجئے، لازمی کیجئے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیجئے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے، تاکہ کل بروز قیامت رب کائنات ہمارے اس عمل کا، ہماری اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور اجر عطا فرمائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔